السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ ایک مرتبہ اپنی بستی سے نکلے اور باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ سامنے ایک پہاڑ نظر آیا اور وہ پہاڑ اس حالت میں دیکھا کہ وہ خشک تھا، یعنی بالکل سوکھا ہوا تھا۔ تو یہ جب بستی سے نکلے پہاڑ کو دیکھا کہ خشک ہے، تو ان کے دل میں یہ بات آئی، وہ کہنے لگے کہ کاش یہ پہاڑ جس کے اوپر سبزہ ہوتا، ہریالی ہوتی تو بہت اچھا لگتا، بہت خوشنما منظر ہوتا، جو دیکھتا تو اس کا ذہن معطر ہو جاتا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کیا، یہ بات دل میں ڈالی کہ اے داموس، اب تک ہماری بندگی کرتے تھے اور ہماری بندگی چھوڑ کر کے اب ہمارے مشیر بن گئے اور ہمیں مشورہ دینے لگے، اور ہماری تخلیق میں، پیدائش میں تمہیں کمی اور نقص نظر آنے لگا۔ بس اتنی بات جیسے ان کے دل میں آئی تو ان کو احساس ہوا کہ کاش یہ ہم سے غلطی نہ ہوتی، اور ہم سے غلطی ہو گئی۔ دل میں یہ بات آئی تو یہ ارادہ کر لیا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا تو میں اپنے اوپر ایک ایسا سزا جاری کروں گا، ایسی سزا اپنے اوپر جاری کروں گا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، کہ میں نہ کھانا کھاؤں گا اور نہ پانی پیوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس غلطی سے معاف نہ فرما دے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جب بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اپنے نفس پر، اپنے اوپر کوئی سزا متعین کر لے کہ فلاں اگر گناہ ہو جاتا ہے تو میں اتنا صدقہ کروں گا یا اتنی رکعت نفل پڑھوں گا، تاکہ نفس پر بوجھ پڑے، دباؤ پڑے۔ تو حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اوپر ایک سزا متعین کر لی کہ نہ میں کھانا کھاؤں گا نہ میں پانی پیوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف نہ فرما دے جو مجھ سے کمی اور جو کوتاہی ہو گئی۔ بس 3 یا 4 دن ہوئے تھے، بہت کمزوری آ گئی۔ ایک مرتبہ کسی تقریب میں جانا تھا، کسی تقریب میں جب جانا تو وہاں پہنچے تو کسی نے کہا کہ کھانا آپ کھا لیجئے، تو کہا میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، اس وقت میں معافی اللہ سے چاہتا ہوں تاکہ مجھے معاف فرما دے۔ تو انہوں نے کہا آپ کھانا کھا لیجئے، تو کہا نہیں میں کھانا نہیں کھاتا۔ جب زیادہ ضد کرنے لگے، زیادہ اصرار کیا، تو لوگوں کے کہنے پر انہوں نے کہا میں کھانا تو کھا لیتا ہوں لیکن پھر ہماری معافی کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کھانا کھا لیجئے اور اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے گا ہم سب لوگ مل کر کے اس کو خود بھگت لیں گے، خود سہ لیں گے یا بھگت لیں گے۔ بہرحال بس اتنا کہنا تھا ان لوگوں کا جو وہاں موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات ڈالی، الہام کیا، اے داموس ہم نے تمہیں معاف فرما دیا اور اب تم اس بستی سے نکل جاؤ۔ اب جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا عذاب بھگت لوں گا، آپ اس بستی سے نکل جائیں، اور آپ کے نکلنے کے بعد فوراً میں نے ان کی سزا متعین کر لی۔ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ فوراً بستی سے نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جلال میں آتا ہے اور اس بستی کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سب کو دھرتی میں، زمین میں دھسا دیتا ہے۔ بہرحال یہ عبرتناک واقعہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی انسان سے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ استغفار کرے، یا اپنے نفس کے اوپر کچھ زور ڈالے، کچھ صدقہ یا کچھ نیک اچھا عمل کر لے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر اور آپ تمام ناظرین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔